کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ دنیا ہے تحقیق دار فنا، تو ہرگز کبھی اس میں مت دل لگا، نہ آیا کوئی جو کہ باقی رہا، نہ ساگر رہا اور نہ ساکی رہا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی، جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس پشو دھن یعنی بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی، وہ اونٹ اور بکریوں سے مالا مال تھے۔ جب عاد قوم غارت کر دی گئی، سمود قوم پنپی، نئی نئی عمارتیں بنائی، مال اور دولت کی زیادتی ہو گئی، اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ راہ سے بے راہ ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور اس کی تنبیہ کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک آدمی تھے، اسی لیے وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور اسے شہرت بھی خوب دی کہ اگر اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابھن پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈیل ڈول کا بچہ بھی ہو، تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک یہ ان کی باتیں پہنچی۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، تو اس پتھر سے ویسی ہی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب ان کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو نیڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم بھی کھا لی، تو یکایک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر کے پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی ان کی مانگ تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاگ تھے انہوں نے کہا یہ صالح تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی، وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے اور کہتے، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا سب جانور۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے، مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم، صورت، شکل، سبھی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اونچائی اس کے پاؤں کی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کو جاتی تو دوسرے مویشی مارے ڈر کے گاؤں میں بھاگ آتے تھے، اور جب وہ گاؤں میں موجود ہوتی تھی تو سب مویشی جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈھوروں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچے اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائے، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی۔ تم
خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ پیارے دوستو، اسی قوم میں ایک بڑھیا تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، اور اس کے پاس مال بھی بہت تھا، اور وہ بکریاں اور اونٹ بھی اس کے پاس ان گنت رکھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹیاں تھی جو بہت خوبصورت اور پریوں جیسی تھی۔ اسی طرح ایک بے دین اور بھی تھی جو بہت مالدار تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے شوہر ایمان والے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی مار ڈالنے پر تیار کیا اور کیدار بن سالف اور مسعود بن مہدز کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کیدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دے کر یہ طے کرا لیا کہ اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملعون 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں بیٹھے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت وہ اونٹنی نکلی، پہلے مسعود نے اس کو تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر کیدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ان 7 نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی سے جا لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ اب اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہو کر ہی رہے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے۔ قوم والے بھی ڈر گئے تھے، اسی لیے اسے کھوجنے میں بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہوا تو غائب ہی ہوا۔ اس طرح پوری قوم عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن لال ہو جائیں گے اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر گھات میں بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے، اور اللہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال کے آگے چلی ہی کس کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ کے حضور اس بے ادبی سے تو تمہیں اور تکلیف ہی پہنچے گی، اور اگر حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہوگی تو پھر تم جو چاہو کرنا، ہم سب اس وقت سمجھ لیں گے۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جمع ہو کر سب بولے آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح کو بھی مار کر اپنے آگے دفن کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو وہ عقیل بن نوفل کے گھر پناہ لینے چلے گئے۔ قوم والے پریشان ہوئے، ڈھونڈتے رہے، اور حضرت صالح ان کے ہاتھ نہیں لگے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے، رنگت ہی تبدیل ہو گئی، اور اسی رنگت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ روتے پیٹتے اپنے آپ کو کوسنے لگے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ کیا عورت کیا مرد، سبھی زندگی کا آخری دن سمجھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے، اور یہ بے ایمان انکاری اپنی بستی میں ہی پڑے رہے۔ اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطانوں نے ہنون کا کفن تیار رکھ کر زندگی سے چاو اٹھا لیا، اور پہر دن چڑھے ایک خوفناک آواز اوپر سے ان کے کانوں میں آئی۔ سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ حصہ حصہ ہو گیا۔ اللہ کے غضب سے نہ طاقتور بچا، نہ کمزور بچا، نہ مرد بچا، نہ عورت بچی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مرضی کے ساتھ سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر روئے بھی، بہت روئے، اور کافی سبق بھی لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں پر انتقال فرمایا۔ خدا ہی کی ذات فنا سے پاک ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں قوم سمود
ایک ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر اس کو چیر کر اسی کو خوبصورت عمارت بنا دیتی تھی۔ اتنی ماہر اور اتنی دولت مند یہ قوم تھی، لیکن اس قوم میں اتنی سمجھ نہ تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ بے شک اس دنیا میں، اس فنا ہونے والی دنیا میں آپ جتنا بھی کما لو، کتنا بھی کما لو، سب کچھ یہی پر رہ جانا ہے۔ ساتھ میں کوئی کچھ نہیں لے جا سکتا، صرف کام آئیں گے تو اچھے اعمال کام آئیں گے۔ قبر میں تو کوئی الماری نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دل لگانا ہی نہیں چاہیے۔ دل میں دو چیزیں نہیں بس سکتی، یا تو اپنے دل میں دنیا بسا لو یا دین بسا لو۔ ایمان اور دولت ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ دنیا کی محبت کو نکالو۔ جتنی ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں اتنا رزق عطا کرتا ہے۔ وہ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک ضرور دے گا۔ رزق اس کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے۔ تو رزق کی ٹینشن نہیں لینی ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو معلوماتی ویڈیو تھا، یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اس واقعے سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ اس واقعے کو، اس ویڈیو کو، اس اسلامک ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو اور بھی مسلمانوں تک، اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ